اس گھر میں سکھ نہیں ہو سکتا جس کے پڑوس میں دکھ اور تکلیف ہو۔ جب آپ ننگے پاؤں ہوں اور خدا آپ کو جوتوں سے نواز دے تو اپنی چال تبدیل نہ کرے۔ قدر تو وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو، جو کسی کے بعد ہو اسے پچھتاوا کہتے ہیں۔ وضو دنیا کا سب سے سستا اور بہترین سینیٹائزر ہے جو انفیکشن کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی بچاتا ہے۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کرتی ہے۔ آسمانوں میں مقبولیت اور قبولیت کے ضابطے الگ ہوتے ہیں۔ اکثر زمین والوں کے ستائے ہوئے آسمان والے کے لاڈلے ہوتے ہیں۔ حرام اور حلال پر کوئی لیبل نہیں لگا ہوتا، ان میں جو چیز فرق کرواتی ہے وہ ہے خوف خدا۔ اگر آپ آج سے شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو سمجھ لیں آج ہی سے حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلے سے حالات بدل لیتے ہیں، ناکام لوگ حالات کے ڈر سے فیصلے بدل لیتے ہیں۔ غصہ اس سلگتی ہوئی لکڑی کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جلتی ہے۔ مصیبت کا مقابلہ صبر سے اور نعمت کی حفاظت شکر سے کرو۔ پاک ہے اللہ اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ بہت بڑا ہے، اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ سارے انسان خطا کار ہیں، اور خطا کاروں میں سب سے بہتر وہ ہے جو توبہ کرنے والے ہیں۔ جو لوگ صبر کرتے ہیں یا تو وہ جیت جاتے ہیں یا پھر سیکھ جاتے ہیں۔ والدین کو محبت کی نگاہوں سے دیکھنا بھی ایک عبادت ہے۔ خوبصورتی تو ختم اور تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن سیرت نہ ختم ہوتی ہے نہ تبدیل۔ ہر آزمائش اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ کا فیصلہ بہترین ہوتا ہے۔ ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے، انسان کی قیمت اس کی خوبیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کی ہر خوشی دے جو آپ کے حق میں بہتر اور مستقل ہو، آمین۔ ہمیشہ یہ اظہار کرے آپ بالکل ٹھیک ہیں، چاہے زندگی آپ کو کتنی ہی مشکلات میں کیوں نہ ڈالے، کیوں رازداری دوسروں کے رحم کرنے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ دعا مومن کا ایک بہترین ہتھیار ہے جس سے وہ اپنے رب کی رضا اور اپنے مسائل کا حل حاصل کر لیتا ہے۔ زندگی ایک وہ خواب ہے جو انسان جانتا بھی ہے یہ خواب ہے، پھر بھی اس خواب کے لیے اپنی آخرت تباہ کر دیتا ہے۔ ایک شیطان تھا جس کو اللہ نے سجدے کا حکم دیا تو بحث کرنے لگا، اور ایک خلیل تھا جس کو بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا تو چھری لے کر بیٹے کو بھی ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ انسان جیت گیا، شیطان ہار گیا۔ کسی پر زیادہ ناراض ہونے سے بہتر ہے اپنی زندگی میں اس کی اہمیت کم کر دے۔ تھوڑی دیر قبرستان جا، خاموشی سے بیٹھ اور دیکھ ان بولنے والوں کی خاموشی۔ ہم بھی جب اس دنیا سے جائیں گے تو ہماری یا ہار ہوگی یا جیت ہوگی، اور ہماری ہار اپنے نفس کی وجہ سے اور جیت نیک اعمال کی وجہ سے۔ انشاءاللہ اللہ رکاوٹیں ہٹائے گا، انشاءاللہ اللہ راستے نکال کے دے گا، انشاءاللہ اللہ ہماری مدد کرے گا۔ دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا، تمہیں جو چاہیے نہ وہی ہوگا۔ دن برے ہیں زندگی تو نہیں، صبر رکھو یقین کرو سب اچھا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔ جس کو ماں باپ ادب نہیں سکھاتے اس کو زمانہ ادب سکھاتا ہے۔ مشکل وقت کا ایک فائدہ ضرور ہوتا ہے، فالتو لوگ زندگی سے نکل جاتے ہیں۔ عام لوگ بدنامی کے ڈر سے گناہ چھپاتے ہیں، خاص لوگ اللہ کی محبت میں چھپ چھپ کر نیکیاں کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وعدے کا پابند نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ دوسروں کو جب سمجھانا مشکل ہو جائے تب اپنے آپ کو سمجھا لینا ہی بہتر ہے۔ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے تم میں سے ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین ہجرت یہ ہے تم برے کاموں کو چھوڑ دو۔
اور مومن عورتوں کو چاہیے اپنے پاؤں زور سے نہ رکھے جن سے ان کی پوشیدہ زینت ظاہر ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفید کپڑے پہنو، یہ زیادہ پاکیزہ اور عمدہ لباس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کپڑے پہنو اور جب وضو کرو تو اپنے داہنے سے شروع کرو۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کو پڑھتے رہنے میں برکت ہے اور نہ پڑھنے میں ثواب سے محروم رہ جانے پر حسرت ہے، اور جادوگر اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف دل و دماغ پر غالب کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے مریضوں کو کھانے اور پینے پر مجبور نہ کرو، اس لیے کہ اللہ انہیں کھلاتا اور پلاتا ہے۔ اللہ جس قوم کی تباہی چاہتا ہے، اس کی قیادت مصرف اور عیاش آدمیوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ فرائض کے بعد سب اعمال میں اللہ پاک کو زیادہ پیارا مسلمان کا دل خوش کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں اور کہتے ہیں تیرے لیے بھی اسی جیسا ہو۔ دوست 1000 بھی کم ہے اور دشمن 1 بھی زیادہ ہے۔ جس سے زمین میں پیاس، درختوں میں آگ ہو، سورج کی ایسی دھوپ کو یا رب زوال دے۔ اذیت کے جواب میں اذیت دے کر جس تسکین کی انسان کو تلاش ہوتی ہے وہ کبھی نہیں ملتی۔ دل کو سکون معاف کرنے سے ہی آتا ہے۔ رزق حلال کمانے کی خاطر لباس گندا کرنا ضمیر گندا کرنے سے بہتر ہے۔ اگر صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ ہر مصیبت کے عوض نعمت عطا فرمائے گا۔ تقدیر کو دعا کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں بدلتی اور عمر کو نیکی کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں بڑھاتی۔ دنیا میں سب سے زیادہ وہ لوگ سکون میں رہتے ہیں جو مشکل وقت میں کہتے ہیں میرے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ پریشانی میں مذاق، خوشی میں طعنہ مت دو کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سخت دل آدمی اللہ سے بہت دور رہتا ہے۔ ہر دین کی پہچان الگ ہوتی ہے، دین اسلام کی پہچان حیا ہے۔ قیامت کے دن لوگ حساب کتاب میں مبتلا رہیں گے، صدقہ دینے والے اپنے صدقے کے سائے میں ہوں گے۔ یا اللہ مجھے اتنا وسیع رزق عطا کر، میں تیری مخلوق کا محتاج نہ رہوں۔ آمین ثم آمین۔ وقت ہر تعلق کی حقیقت بتا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عنایت فرما دیتا ہے۔ ایک شخص کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر و کمتر سمجھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، تکبر امیر غریب دونوں کے لیے برا ہے۔ غرور میں مبتلا ہونا بھی جہالت کے لیے کافی ہے۔ جب خلوص ختم ہوتا ہے تو سادگی رخصت ہو جاتی ہے، تب بناوٹ اور سجاوٹ جنم لیتی ہے اور لوگ تکلفات میں پڑ جاتے ہیں اور اپنے باطن کو پاکیزہ بنانے کی بجائے اپنے ظاہر کو سجانے میں لگ جاتے ہیں۔ جو دکھ دے اسے چھوڑ دو، جسے چھوڑ دو اسے دکھ نہ دو۔ جو بندے کے احسان کو اپنا حق اور اپنی قابلیت سمجھتا وہ اپنے رب کا احسان بھی نہیں مانتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتے اس سے میل بھر کوس بھر دور چلے جاتے ہیں۔ اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، اے بادشاہوں کے بادشاہ، رب ہماری پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے، آمین۔